بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام ہم سندھ طاس معاہدے کی ریفرنس سے ہے، جسے مودی گورنمنٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اسے مکمل طور پر ایبروگیٹ نہیں کیا، سسپینڈ کیا ہے، اور یہ چیز اہم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں، اس پہ بات ہوگی، اور یہ کہ مودی گورنمنٹ نے یہ کیا کیوں ہے۔ بی جے پی یا اس سے پہلے آر ایس ایس وہ مسلسل اس بات پہ اصرار کرتے رہے ہیں کہ نہرو نے اس ہندوستان کا بہت نقصان کیا ہے، تو نہرو کی لیگیسی کو ڈسمینٹل کرنا یہ بی جے پی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ تو سندھ طاس معاہدہ ان چار چیزوں میں شامل ہے جو نہرو کی لیگیسی کو ڈیفائن کرتی ہیں بی جے پی یا آر ایس ایس کی نظر میں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ انڈیا کی جو پارٹیشن ہے 47 میں، اس کا ذمہ دار نہرو کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ جسونت سنگھ کی کتاب جو ہے کچھ عرصہ پہلے آئی ہے، اس میں یہ باتیں بڑی کلیئر لکھی گئی ہیں کہ سارا قصور جو ہے وہ نہرو کا ہے، کہ پاکستان وجود میں کیوں آیا، ہندوستان کو کیوں کاٹا گیا، کیوں بٹوارا ہوا، وہ اس کو الزام دیتے ہیں۔ اس کو انڈو کرنا بھی وہ ایجنڈے میں ہے، لیکن ابھی تھوڑا دور ہے۔ اس کے بعد سیکولرزم، کہ یہ سیکولرزم جو نہرو نے انٹروڈیوس کرایا، تو یہ مسلمانوں کو بہت اوپر چڑھا دیا، اور یہ جو ہے وہ ہمارا جو ہندو شناخت ہے اس ملک کی، اس دھرتی کی، اس کو جو ہے بہت دھچکا لگا، اور جو ہندوستان جو کہ ہندوؤں کی دھرتی ہے، اس کو ہندوتوا کا جو آئیڈیل ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اگلی جو اس کا جو لیگیسی ہے وہ کشمیر ہے۔ کشمیر کو بھی وہ نہرو کے ذمہ لگاتے ہیں کہ نہرو نے غلطی کی کہ یہ مسئلہ یو این میں لے گیا، اور وہاں جا کے پلیبسٹ پہ استصواب رائے پہ ایگری کر لیا۔ یہ نہرو کی غلطی تھی، اس وجہ سے کشمیر کا جھگڑا آج تک موجود ہے۔ تو اس کو بھی انڈو کرنا ہے، اور کشمیر جو ہے وہ سارے کا سارا ہم نے لینا ہے۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر، یہ سارا ہمارا ہندوستان کا حصہ ہے، یہ ہمیں لینا ہے۔ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں بار بار۔ اس کے بعد سندھ طاس معاہدہ ہے۔ سندھ طاس معاہدہ جس کے تحت پاکستان نے 3 دریا ہندوستان کے حوالے کر دیے، ستلج، راوی، بیاس، اور سندھ، چناب اور جہلم اپنے پاس رکھے۔ لیکن اسی معاہدے میں یہ سگنیچر جہاں ہو چکے، اس کے بعد نیچے ایڈیشنل جو پروویژن تھی، اس میں یہ بھی ہندوستان کو اختیار دے دیا گیا، جو کہ ایوب خان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ ایوب خان سے زیادہ یہ غلطی ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ٹیکنیشین ساتھ گئے تھے، جو واٹر ایکسپرٹس تھے، ان پہ یہ الزام جانا چاہیے، اور ان کا مورد الزام ٹھہرنا چاہیے۔ ایوب ظاہر واٹر ایکسپرٹ نہیں تھا، تو ہر الزام اسی پہ لگے گا، اسی حکومت اسی نے سگنیچر کیے ہیں، تو یہ نا اس کے ذمہ یہ بات آئے گی کہ ہندوستان کو یہ حق بھی دے دیا کہ وہ پانی کو روک کر بجلی بنا سکتا ہے، لیکن پانی کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کئی ڈیم بنا لیے ہیں وہاں پر اب، تو اس پہ پاکستان نے بہت ہنگامہ کیا، بہت شور مچایا، لیکن ہم ہر جگہ جو ہے وہ مقدمہ ہار گئے۔ اسی لیے ہار گیا کہ وہ معاہدہ ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ معاہدہ کوئی اچھا معاہدہ نہیں تھا، ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو توڑا نہیں۔ ہندوستان نے اب پہلگام میں جو قتل ہوئے لوگ، ان بہانہ بنا کر انہوں نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے پاس کیا یہ اس کے آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ معاہدہ بائی لیٹرل نہیں ہے۔ سملا معاہدہ جو ہے وہ بائی لیٹرل ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ 2 ملکوں کا معاہدہ ہے۔ اس کو دونوں ملک ایکسیپٹ کریں گے تو وہ آگے چلے گا، نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا باہمی معاہدہ نہیں ہے،
وہ ورلڈ بینک کی آربیٹریشن سے ان کے بیچ میں پڑنے سے معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے لیے انٹرنیشنل لاء میں بھی پروویژن موجود ہیں۔ وہ ریاستیں، وہ ممالک جو دریا کے بہاؤ کے نیچے آتی ہیں، وہ دریا جو 3 یا 4 ممالک سے، 2 ممالک سے گزرتے ہیں، اس میں انٹرنیشنل لاء میں ان کے حقوق دیے گئے ہیں۔ تو ہندوستان ان کو بذات خود یونیلیٹرلی ان کو بند نہیں کر سکتا۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ بند کرنا جو ہے وہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ اتنے بڑے ڈیم بنانا جو ہے وہ کیا وہ 10 سال میں 20 سال میں بنا سکیں گے، نہیں بنا سکیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے بات نہیں ہو رہی۔ تو ہم یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ اس دریا کو، ان پانی کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس کو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یا نہیں، وہ حق رکھتے ہیں یا نہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہے۔ انٹرنیشنل لاء میں یہ پروویژنز موجود ہیں، بڑی تفصیل سے دی گئی ہیں کہ جو ریپیرین اسٹیٹس ہیں، جو اسٹیٹس جہاں سے یہ دریا گزرتے ہیں، ان سب کے حقوق ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہی ہے کہ ایکویٹیبل جو ہے حق، وہ ان کا ہے ریزنیبل، ایکویٹیبل، کہ جو ریزنیبل ہو، مناسب اور متناسب۔ یہ پہلی چیز ہے کہ دونوں ریاستوں کا، تینوں ریاستوں کا، جو جہاں سے بھی دریا گزرتا ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اب اس پانی کا مناسب استعمال کریں، اور تینوں ممالک جہاں سے بھی دریا گزرتا ہے اس کو ایسے استعمال کریں کہ سب کے لیے پانی میسر ہو۔ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مکمل طور پر کوئی دریا بند کر دے اور پانی کو ڈائیورٹ کر دے۔ لیکن ہم نے جو سنتاس معاہدہ کیا، ہم نے یہ ایگری کیا کہ ٹھیک ہے، 3 دریا جو ہیں وہ ہم مکمل طور پہ ہندوستان کے حوالے کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے کتنا نقصان ملک کو ہوا، پنجاب کو، لوور پنجاب کو، اور تو کتنا نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ 3 دریا سوکھ گئے۔ لاہور کے پاس راوی گزرتا تھا، لاہور میں سے پانی کی کیا حالت ہے، پنجاب کے اس حصے میں جو ہے بیاس، ستلج اور راوی کا جو تینوں دریاؤں کے درمیان میں یہ علاقے ہیں، وہاں پر پانی کی کتنی قلت ہے۔ تو یہ ہم نے بحال کیا، لیکن ہم نے اس معاہدے کی پابندی کی ہے۔ ہندوستان نے معاہدے کی پابندی اب کرنے سے وہ کترا رہے ہیں، لیکن ہندوستان اس طرح کر نہیں سکتا، قانونی طور پر نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اب جو طریقے ہیں انٹرنیشنل لاء میں جو دیے گئے ہیں وہ 3 ہیں۔ نیگوسیشنز ہیں، آپ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں، ظاہر اس سے تو بات بنتی نہیں، پہلے بھی نہیں بنی، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ آربیٹریشن کی طرف جانا پڑا۔ ہم نے ورلڈ بینک سے لوگوں کو انوالو کیا، اور یہ مسئلہ جو ہے ایک حد تک حل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ بھی مطمئن نہیں تھے، ہم بھی مطمئن نہیں تھے، لیکن جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کچھ لے اور کچھ دے، اور تو وہ ہمارے ریزرویشن کے باوجود، ہمارے اعتراضات کے باوجود، وہ معاہدے ہم نے ان کی پاسبانی کی ہم نے کی ہے، پاسداری ہم نے کی ہے اس کی۔ آخری جو ہے وہ جوڈیشل ہے۔ اب انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں، وہاں جا کے اپنا کیس جو ہے پریزنٹ کریں، تو وہ اب آپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس وہی آپشن موجود ہے۔ بائیلیٹرل جو ہے وہ اس وقت ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ انٹرنیشنل واٹر لاء پروجیکٹ باقاعدہ موجود ہے، یونائٹڈ نیشن کے تحت انٹرنیشنل لاء ہے، اس میں جو ہے ان کی پروویژن موجود ہیں۔ یہ مسئلہ آپ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں لے جا سکتے ہیں۔ آپ پرماننٹ ممبر جو ہیں چین اور امریکہ بھی، وہ آپ کی اس کی حمایت کریں گے میرا خیال ہے، اگر آپ اس کو مناسب طور پہ پریزنٹ کریں تو اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں اپنا جو ہے فوکس رکھنا ہوگا کہ اس بات کو اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ یہ کہ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے کہ کہہ دیا ہے ٹھیک ہے ہندوستان نے اب دریا بنانا، اسے ڈیم بنانا، دریاؤں کو روکنا کون سا آسان ہے، وہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے۔ یہ قومیں، ممالک 10-20 سال میں نہیں سوچتے، وہ سینکڑوں سال میں سوچتے ہیں۔ یہ 60 سال تک یہ معاہدہ قائم رہا، اور 60 سال میں اس وقت ہمارے ہاں پانی کی کیا حالت ہے، کتنی قلت ہے پانی کی اس وقت۔ ٹھیک ہے، ہندوستان میں بھی ہے، وہ ایک لحاظ سے ساری دنیا میں ہے، بارشیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں،
گرمی بڑھ رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، برف کم پڑ رہی ہے، دریاؤں میں پانی کم آ رہا ہے، تو وہ پہلے سے ہی ایک پوری دنیا میں ایک صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ پانی کی قلت ہے. یہاں میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں، کیلیفورنیا میں پانی کی نہایت قلت ہے. یہاں ہوور ڈیم ہے، ہوور ڈیم پہ جو ہے امریکہ کی 7 ریاستیں جو ہیں وہ اس پانی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. سب سے زیادہ پانی جو ہے وہ کیلیفورنیا کو حاصل اس سے ہوتا ہے، لیکن پانی کی اتنی شدید کمی وہاں ہو گئی ہے کہ ڈیڈ واٹر لیول سے صرف چند فٹ اوپر ہے وہ اب. لیکن یہ 7 ریاستیں اور میکسیکو بھی، یہ اس پہ کسی بات پہ اب جو ہے وہ متفق ہی نہیں ہو رہے کہ ہم کتنا حصہ اپنا کم کریں گے. تو یہ جھگڑا ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ترکی میں یہ دریا جو آتے ہیں دجلہ اور فرات، یہ ترکی سے آتے ہیں اور پھر جو ہے شام سے ہوتے ہوئے عراق میں آتے ہیں، اور عراق سے آ کے پھر آگے سمندر میں گرتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ ترکی نے ڈیم بنائے ہیں، وہاں بھی یہ جھگڑا تھا، لیکن وہ جھگڑا بہرحال طے ہو گیا. تو اب دریا میں پانی آتا ہے، ترکی نے اپنا پانی بھی روکا ہے. لیکن یہ مسئلے حل ہونے چاہیے اور ہوں گے، لیکن آپ کو کیس پریزنٹ کرنا ہوگا، ایفیکٹولی کیس پریزنٹ کرنا ہوگا، ورلڈ فورم پہ کیس جو ہے پریزنٹ کرنا پڑے گا. تو بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے کا جو ختم ہونے کی جو بات ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک سیاسی ایجنڈا ہے، بی جے پی کا، RSS کا، وہ اس کے تحت وہ کر رہے ہیں. ان کو اس سے روکنا ہوگا. اگر وہ اسے نہیں روکتے تو پھر آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ جانا ہوگا. بائی لیٹرل بات نہیں بنتی تو آپ کو دوسرے ممالک کو انوالو کرنا ہوگا. آپ امریکہ کو انوالو کریں، آپ ورلڈ بینک کو دوبارہ انوالو کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ ورلڈ بینک کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ آپ نے کرایا تھا، اب اس کو جو ہے وہ بچائیں اس معاہدے کو، باوجود کہ ہمیں اس میں بھی ریزرویشن ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آگے ٹیک اپ کرنا ہوگا، اور اس سے آگے بات آگے بڑھانی ہوگی. اور یہ جنگوازم جو ہے، یہ نعرے وارے مارنا کہ ہم کرش کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور ان کا جواب پتھر سے دیں گے، ان باتوں سے احتراج کریں. ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. تاہم عوام کو بیزی رکھنے کے لیے آپ کرتے رہیں، لیکن جہاں تک مسئلہ حل کرنے کا تعلق ہے، بات اپنے انٹرسٹ کا بجانے کا تعلق ہے، آپ کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا اور دور کی سوچنی ہوگی. مت سوچیں کہ 10 سال 20 سال میں کچھ نہیں ہوگا. تو 10 سال 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 60 سال تو اس معاہدے کو ہو گئے ہیں. اس وقت جب معاہدہ ہوا تب بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ کیا کیا آپ نے، اس میں یہ خرابیاں تاہم پھر بھی ایکسیپٹ کر لیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ کر دیا تو کوئی نہیں. یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، پاکستان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. تو اس بات کو اٹھانا ہوگا. تو بات یہاں ختم کرتے ہیں. باتیں اس سلسلے میں اور بہت ساری ہیں، تو لیکن ان کو پھر الگ سے بات کریں گے ان پہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا کمنٹس دیجیے. خدا حافظ.